ایک زمانہ گزرا، کسی شہر میں ایک قاضی صاحب رہتے تھے۔ وہ بے حد انصاف پسند تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی روتا پیٹتا ان کے پاس آیا اور بولا، قاضی صاحب، میرے پڑوس میں ایک انعام نامی نوجوان رہتا ہے۔ 2 ماہ گزرے، اس نے مجھ سے 500 روپے ادھار لیے تھے، مگر اب وہ انہیں واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں غریب آدمی ہوں۔ میں نے پائی پائی جوڑ کر وہ روپے جمع کیے تھے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ قاضی نے اسے تسلی دی اور اس کے پڑوسی انعام کو عدالت میں بلوا لیا اور کہا، نوجوان، تم نے اس شخص سے جو 500 روپے ادھار لیے تھے، تم اسے واپس کیوں نہیں دیتے؟ انعام کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا، جناب، وہ 500 روپے تو میں نے ہی اسے ادھار دیے تھے۔ فرید نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ یہ روپے اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے اور مجھے بہت جلد واپس کر دے گا۔ فرید نے چلا کر کہا، دیکھا حضور قاضی صاحب، اب یہ آپ کے سامنے صاف جھوٹ بول کر مجھ سے مزید 500 روپے وصول کرنا چاہتا ہے۔ ہائے، میں کیا کروں؟ میں تو برباد ہو گیا۔ قاضی صاحب، اس جھوٹے شخص کو فوراً سزا دیجیے۔ قاضی نے ڈانٹ کر اسے خاموش کرایا۔ وہ بے حد حیران تھا کہ ان میں کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ فرید کہتا ہے کہ انعام نے اس سے 500 روپے ادھار لیے تھے اور انعام کہتا تھا کہ اس نے 500 روپے فرید کو دیے تھے۔ قاضی نے عدالت پر درخواست کی اور 2 دن کے بعد ان دونوں کو عدالت میں آنے کا حکم دیا۔ جب قاضی گھر پہنچا تو اسے پریشانی ہوئی۔ 2 دن کے بعد اسے فیصلہ سنانا تھا۔ وہ اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو ان دونوں نوجوانوں کی ایمانداری کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اگلے دن شام کو اس نے ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدلا اور انعام کے دروازے پر اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی گرا دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انعام اپنے گھر سے نکلا اور باہر نکلتے ہی اس کی نظر اشرفیوں کی تھیلی پر پڑی۔ اس نے وہ تھیلی اٹھا لی اور دوبارہ گھر کے اندر چلا گیا۔ قاضی صاحب چھپے ہوئے ایک جگہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشرفیوں سے بھری دوسری تھیلی فرید کے دروازے پر پھینک دی اور دوبارہ اسی جگہ چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فرید بازار کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ وہ جیسے ہی اپنے دروازے پر پہنچا، اس کی نظر تھیلی پر پڑی۔ اس نے جھک کر تھیلی اٹھا لی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف گہری تاریکی چھانے لگی تھی۔ قاضی پہلے انعام کے مکان پر پہنچے۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ پہلی دستک پر ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا انعام ہی تھا۔ قاضی نے ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدل رکھا تھا، اس لیے انعام اسے نہیں پہچان سکا۔ فرمائیے جناب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انعام نے بڑے اخلاق سے پوچھا۔ بیٹا، میں پردیسی ہوں، پیاس لگی تو دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ اندر آ جائیے بابا، انعام ایک طرف کو ہٹتے ہوئے بولا۔ قاضی گھر میں داخل ہو گیا۔ انعام اسے لے کر ایک کمرے میں آیا جہاں پر دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ دسترخوان پر 2 بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، آپ دور سے آ رہے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، پہلے کھانا کھا لیں، انعام نے کہا۔ یہ دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ انعام کی ماں نے قہوہ بھی تیار کر لیا تھا اور اب وہ لوگ گرما گرم قہوے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ انعام نے بتایا، شہر میں میری
شکر کی ایک دکان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ابا 7 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے اب گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہی ہے۔ قاضی اس کی باتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کی بدلتی ہوئی حالت کو انعام نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ کیا آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میری اشرفیوں کی تھیلی پتہ نہیں کیا ہوئی، قاضی اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے بولا۔ اشرفیوں کی تھیلی کا سن کر انعام چونکا۔ ایک اشرفی کی تھیلی تو مجھے بھی اپنے دروازے پر سے پڑی ہوئی ملی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ گیا۔ تھیلی دیکھ کر قاضی صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ارے ہاں بھائی، یہ تو میری ہی تھیلی ہے اور اس میں پوری 97 اشرفیاں ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا، شکر ہے آپ کی امانت آپ کو مل گئی۔ انعام نے کہا۔ قاضی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، بیٹا تم نے اپنی ایمانداری سے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ خدا تم جیسی نیک اور فرما بردار اولاد ہر کسی کو دے۔ پھر وہ انعام کے گھر سے نکل کر فرید کے مکان پر آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے فرید کی دھاڑ سنائی دی۔ کون ہے بے؟ کیا دروازہ توڑ دے گا؟ اس کے ساتھ ہی ایک بچے نے دروازہ کھولا اور قاضی کو دیکھ کر اندر کی طرف منہ کر کے بڑے زور سے چلایا، ابا جان، دروازے پر ایک بوڑھا بابا کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر فرید آ گیا۔ وہ بھی قاضی کو نہیں پہچان سکا تھا۔ بوڑھے کو گھورتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ کیا کام ہے؟ بھائی صاحب، میں ایک پردیسی ہوں، میری ایک اشرفیوں کی تھیلی یہیں کہیں گر گئی ہے، اگر تمہیں ملی ہو تو دے دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ قاضی نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا، کیوں؟ کیا تم نے ہم لوگوں کو چور اچکا سمجھ رکھا ہے جو اشرفیوں کی تھیلی کا ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ تھیلی جہاں گرائی ہے وہیں دیکھو، اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر یہاں چلے آنا ضروری تھا۔ فرید نے قاضی کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ اگر میری اشرفیوں کی تھیلی تمہیں نہیں ملی ہے تو کوئی بات نہیں، خدا نخواستہ میں تم پر الزام تو نہیں لگا رہا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، الزام لگا کر تو دیکھو، ہاتھ پاؤں ایک کر دیتا ہوں میں۔ فرید نے نتنے پھڑپھڑاتے ہوئے کہا، بیٹا میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں، تمہیں مجھ سے ایسے انداز میں بات کرنا زیب نہیں دیتی۔ قاضی اسے سمجھانے لگا۔ فرید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک دھڑاکے سے دروازہ بند کر دیا۔ قاضی اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن انعام اور فرید دونوں پھر قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہاں پر اور بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فرید کو گرفتار کر لیں۔ قاضی کے اس اچانک فیصلے پر تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ قاضی ان کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، میں نے یہ فیصلہ بالکل صحیح کیا ہے۔ کل میں ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدل کر انعام اور فرید کے گھر گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے دروازوں پر ایک ایک اشرفیوں کی تھیلی پھینکی۔ پھر جب میں چھپ کر ان کی نگرانی کرتا رہا، آخر کار ان دونوں نے اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا لی۔ کچھ دیر کے بعد میں پہلے انعام کے گھر گیا۔ انعام نے میری خوب خاطر مدارات کی۔ پھر میں نے اس سے اپنی گمشدہ اشرفیوں کی تھیلی کا تذکرہ کیا تو اس نے میری اشرفیوں کی تھیلی جوں کی توں لا دی، مگر جب میں فرید کے گھر پہنچا تو اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی،
بلکہ مجھے بری طرح ذلیل کر کے دھتکار دیا، اور اس نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ اسے اشرفیوں کی کوئی تھیلی ملی ہے۔ اس لیے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ انعام ایک با اخلاق، با کردار اور ایماندار نوجوان ہے، جبکہ فرید جھوٹا، فریبی اور مکار شخص ہے۔ فرید کو انعام نے جو 500 روپے ادھار دیے تھے ان کو لوٹانا پڑے گا، اور اس کو عدالت سے جھوٹ بولنے، امانت میں خیانت اور ایک اچھے نوجوان پر الزام لگانے کے جرم میں 50 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ انعام کے روپے اسے واپس مل گئے۔ انعام اپنی ایمانداری کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ قاضی بھی انعام کی ایمانداری سے بہت خوش تھا، جبکہ فرید جیسے مکار شخص سے لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ پورے شہر میں بدنام ہو گیا تھا۔ آخر ایک روز تنگ آ کر اس نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے گاؤں روانہ ہو گیا۔ دوستو اور بچوں، میں آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتی ہوں۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آتی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں اور اچھے کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔